طرف گرمی کا دورانیہ بڑھ گیا اور دوسری جانب 30% زائد بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 2,50,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا چنیوٹ کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، جس نے پاکستان شدید موسمیاتی خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ فلیش فلڈ وغیرہ کلاؤڈ بس اور بھی ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویوز پنجاب میں پہلے تو بہت سی جانیں لے جاتی ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ اور شدید بارشوں سے سیلاب سے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ مونسون جو کبھی خوشی کا پیغام لاتا تھا اور جس سے خزان خوشحال ہو جاتا تھا، آج وہی مونسون ایک تباہ کاری اور ایک پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ مونسون کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس قدر خطرناک بن چکا ہے کہ کئی علاقوں میں اچانک سے اس قدر بارشیں ہوتی ہیں کہ کئی بیماریاں اور سیلاب کی آمد آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی جنم لے چکا ہے، جو کہ مسئلہ ہے ہیومیڈیٹی کا، یعنی ہوا میں نمی کا تناسب۔ پاکستان میں کبھی یہ مسئلہ صرف کراچی کا مسئلہ تھا، لیکن اب یہ مسئلہ تقریباً پورے پاکستان کے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ گرمیوں میں اگر ٹمپریچر 35 ڈگری سیلسیس بھی ہے تو یہ ہمیں فیل لائک 45 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی 45 ڈگری سیلسیس جیسا ٹمپریچر محسوس ہوتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے اصل وجہ ہیومیڈیٹی لیول یعنی ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہونا ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت بڑا سسٹم ایویپوریشن کا ہے، جس کے ذریعے ہمارا جسم پسینے کے خشک ہونے سے خود کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یعنی جب جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے تو یہ ہوا کے ذریعے خشک ہوتا ہے اور اس عمل سے ہمارا جسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ لیکن جب ہوا میں نمی کا تناسب یعنی ہیومیڈیٹی لیول بہت بھرا ہو تو اس صورتحال میں جسم سے پسینہ خارج تو ہوتا ہے، لیکن وہ جلدی خشک نہیں ہو پاتا، اور جلدی خشک نہ ہونے کی وجہ سے جسم ٹھنڈا نہیں ہو پاتا۔ اس طرح ٹمپریچر بڑھ کر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس عمل کی صرف اور صرف وجہ کلائمیٹ چینج ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے وہ ہے کلاؤڈ برسٹ، یعنی بہت زیادہ بارش کا اچانک کسی جگہ پر بہت زیادہ ہونا۔ پاکستان کے خاص طور پر بلائی علاقوں میں ایٹماسفیرک پریشر بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں بادل کچھ ہی وقت میں اس قدر زیادہ بارش برسا دیتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک طغیانی کی صورت لے لیتا ہے۔ بلندی سے نیچے کی طرف آتا یہ بارش کا شدید پانی بہت سپیڈ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ پتھروں کو بھی شامل کر لیتا ہے، جس سے تباہی شدید ہوتی ہے۔ اس طرح مونسون کی وجہ سے ہر سال یہ پانی کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے بہت سے علاقے جو دریاؤں کے قریب واقع ہیں وہ پانی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہر سال یہ سیلاب اور گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف حکومتی سطح پر پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یورپ از برننگ، ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہاں پہ سڑکیں جل رہی ہیں اور وہاں پہ لوگ پنکھے خریدنے کے لیے سٹوروں پر جمع ہیں، جس میں تقریباً 1300 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ابھی تک ٹمپریچر 40 ڈگری سیلسیس تک کراس کر چکا ہے اور شاید اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اب تک یورپ سب سے زیادہ جلدی گرم ہونے والا کنٹیننٹ بن چکا ہے اور یورپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ کلائمیٹ چینج بارڈر کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایسی صورتحال جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے کنٹریز میں ہوتی ہے تو صورتحال کو سیریس نہیں لیا جاتا ہے، لیکن اب یہی مسئلہ بہت ہی سیریس مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یورپ کو بہت پرفیکٹ مانتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یورپ اس قدر ہیٹ اپ کیوں ہو رہا ہے اور اس سب کی اصل وجہ کیا ہے۔ یورپ کے اس ہیٹ اپ ہونے کی اصل وجہ اومیگا بلوک ہے۔ یہ کیا ہے اومیگا بلوک؟ تو یہ یورپ کے گرد ایک اومیگا ٹائپ کا پیٹرن ہے، یہ ویدر پیٹرن ہے اور اس سے یورپ پر پریشر بڑھتا ہے۔ یورپ کے ٹھیک نیچے ہے سہارا ڈیزرٹ اور یہاں سے بہت گرم ہوائیں یورپ کی طرف بڑھتی ہیں اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ اومیگا بلوک ان ہواؤں کو یورپ کے اندر ہی رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اومیگا بلوک کی وجہ سے یورپ کے اندر ٹمپریچر 18 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال پہلے بھی یورپ میں ہو چکی ہے۔ 2023 میں ایک ہیٹ ویو کی وجہ سے قریباً 80,000 لوگ متاثر ہوئے۔ اگر فیکٹس اینڈ فیگرز کی بات کریں تو 1751 سے لے کر 2017 تک سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے والے ملکوں میں 33% حصہ یورپ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یورپ اس کلائمیٹ چینج میں 1/3 یعنی 1/3 کا حصہ دار ہے۔ تو آج یورپ کا جو حال ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن اگر یورپ کی ایک کامیابی ہے تو اس سے جو ہماری نیچر افیکٹ ہوئی ہے اس کا ذمہ دار بھی یورپ ہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیٹ ویو کا مسئلہ ٹیمپریری ہے اور یہ کبھی کبھار ہوگا تو آپ بالکل غلط ہیں۔ آج یورپ میں ٹیمپریچر کے 100 سال سے زائد کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، یعنی ہیٹ ویو کچھ شہروں یا کچھ ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایشیا سے لے کر امریکہ تک ہر طرف ہر جگہ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور صرف اسی سال نہیں بلکہ اگلے 10 سال تک یہی صورتحال ہونے والی ہے اور ہر سال نئے ریکارڈ بننے والے ہیں۔
यूरोप में सुबह का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री और रात को 11 से 17 डिग्री तक रहता है, लेकिन अब ये 10 से 15 डिग्री तक नॉर्मल बढ़ चुका है और पिछले 5 सालों में ये तीसरी शदीद हीट वेव आई है। 2022 और 2023 में जो हीट वेव्स आई थी उनसे तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए थे। यूरोप में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ घरों को सर्दी से बचने के लिए ख़ास तौर पर ऐसा बनाया जाता है कि हवा की क्रॉसिंग ना हो। लेकिन क्लाइमेट चेंज से अब गर्मियों में भी इस कदर टेम्परेचर बढ़ जाता है कि यही घर एक तंदूर की तरह हो जाते हैं और इससे हीट वेव से अमवात बहुत बढ़ जाती हैं। हालिया सूरत हाल में क्लाइमेट चेंज का मसला एक आलमी मसला बन चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। लेकिन आखिर इसका हल क्या होगा? हर साल इस पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से काम होते हैं, लेकिन ये मसला अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसे तकरीबन 50 साल लगे हैं। और इसी तरह अगर हम अपने क्लाइमेट को बेहतर करना चाहते हैं तो ये भी कुछ दिन या रातों का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए कई साल लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर कोई ज़्यादा संजीदगी से सोचा नहीं जा रहा है और इस सबसे मसले मज़ीद बढ़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो।